السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک واقعہ جو میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، نکاح کا موقع ہے اور کچھ عرصے کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ آئی ہیں۔ آپ اس قدر خوش ہوئے اور آپ کا ذہن ماضی میں پہنچ گیا جہاں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود ہوتی تھی اور آپ اس میں ہمکتے تھے اور ان سے ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیسے سیدہ خدیجہ کے سامنے اس کا اظہار کیا ہوگا، ان محبتوں کا، ان قربتوں کا۔ آپ کس قدر احسان شناس تھے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے آنے پر۔ انہوں نے آؤ بھگت کی خوشی کا اظہار کیا اور سیدہ خدیجہ نے اس محبت کو پہچانا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ایک اونٹ پورا مال سے لدا ہوا 40 بکریاں ساتھ روانہ کی اور بہت کچھ اور دے دلا کے انہیں رخصت کیا۔ ہمارے یہاں بھی لوگ اپنے پیاروں کو رخصت کرتے ہیں، لیکن عربوں کا جو ذوق تھا وہ بہت زیادہ اس معاملے میں بڑھا ہوا تھا، کیونکہ عرب بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ ان چیزوں کی جانب توجہ کرتے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ سے نکاح کی تقریب کے حوالے سے ایک خاص چیز اور سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا ولیمہ کیا تھا۔ اس موقع پر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ سیدہ خدیجہ کا حق مہر کیا تھا؟ تو آج یہ عہد ضرور کر لیں کہ اپنے نبی کی ہر بات کے بارے میں جاننا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں اس لیے جاننا ہے کہ ان کی محبت ہم پر فرض ہے۔ آپ کے مہر کے بارے میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ 500 اوقیہ مہر مقرر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا تھا۔ تو یوں سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو دن آپ نے گزارے بہت ہی اطمینان سے، بہت سکون کے ساتھ گزارے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے آپ کی سکون اور آپ کے آرام کا خیال رکھنے والی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بچے جو حیات رہے وہ سیدہ خدیجہ سے ہی تھے، چاروں بیٹیاں۔ پہلا بیٹا جب آپ کے یہاں پیدا ہوا، حضرت خدیجہ جب امید سے ہوئیں بہت خوشی تھی، لیکن اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ننھے قاسم کا، اور آپ کی کنیت انہی کے نام پر ابو القاسم تھی، یعنی قاسم کے والد۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے جو حضرت خدیجہ سے تھے ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب یا کنیت تھی وہ طاہر اور طیب تھی۔ تو یوں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے تو بیٹے طاہر بھی تھے، طیب بھی تھے، قاسم بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، اور پھر بعد میں مدینہ میں ابراہیم بھی تھے، تو آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے اور ایک سیدہ ماریہ قبطیہ سے تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی اولاد سیدہ زینب تھی۔ سیدہ زینب کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش تھے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور ازدواجی زندگی گزاری۔ سیدہ خدیجہ کی موجودگی میں اگرچہ ان کی عمر آپ سے زیادہ تھی، اور ظاہر ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے پھر بعد میں اولاد بھی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی عمر اس اولاد کے بعد بڑھتی چلی گئی اور پھر
جو مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، ان مشکلات کی وجہ سے سیدہ کے لیے اور زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کاٹنا ممکن ہوا۔ اب سوچئے، نبوت کے بعد شیب ابی طالب میں جب سیدہ خدیجہ آپ کے ہمراہ تھیں، آپ اور آپ کے ساتھی خوراک نہیں پاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میں اور بلال، ہم پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا جسے بلال اپنی بغل میں داب لیتے تھے، اور ہم جب بہت بھوک لگتی تھی تو اس پوٹلی کو کھولتے اور اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکال کر منہ میں رکھ لیتے، کچھ دیر تک ہم چوستے رہتے، پھر اسے نکال کر واپس رکھ دیتے۔ 30 دن اور 30 راتیں ایسے گزاری تھیں۔ شیب ابی طالب میں سیدہ خدیجہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ یہ ایک معاہدے کے تحت معاملہ ہوا تھا، اور اب سوچئے کہ انتہائی مالدار خاتون نے جو اپنے والد سے بے پناہ وراثت جنہوں نے پائی تھی، پھر جس شوہر سے پہلا نکاح ہوا، جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بہت مالدار تھے، ان کا مال بھی حضرت خدیجہ کے حصے میں آیا، پھر دوسرے شوہر کے ساتھ جب نکاح ہوا وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا مال بھی سیدہ کے حصے میں آیا، تو سیدہ مکہ کی مالدار ترین خاتون بن چکی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو کس طرح سے انہوں نے آپ کے ساتھ مشکلات برداشت کی، لیکن ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی تھی، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ وہ جانتی تھیں اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، وہ جانتی تھیں کہ مشکلات برداشت کرنے پر اجر کتنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بتائی۔ سیرت حبیب بہت خوبصورت کتاب ہے، شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب ہے، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر ایک طویل عرصے تک انہوں نے درس حدیث دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی، آپ سے جو محبت ان کو تھی وہ محبت ان کے لفظ لفظ میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ سیرت کی وہ کتاب جو عربی زبان میں حاذ الحبیب محمد یا محب، اے محبت کرنے والے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے محبوب، اس کتاب کا اردو نام ہم نے سیرت حبیب رکھا اور اس کا ترجمہ کروایا اس وجہ سے کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں نے اس کتاب کو جب عربی زبان میں دیکھا، ریلی عربی کی کیا ہی بات ہے، کیا ایکسپریشن تھا اور کتنی خوبصورتی، لیکن چونکہ عربی زبان سب سمجھتے نہیں، الحمدللہ اس میں بھی بہت ہی خوبصورت ترجمانی ہے سیرت حبیب میں۔ تو ہماری ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بک، اور اس بک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہے اگر آپ اسے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آپ اپنے گھر میں اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس سے ایک فرد پڑھے، اور آپ سے میں یہ توقع رکھوں گی کہ سیرت حبیب کو آپ اپنے بچوں سے پڑھوائیے، بچے بڑے کوئی بھی جہاں بیٹھے ایک مجلس بنا لیں اور سب سے کہیں کہ چلو تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیراگراف سارے پڑھ لیں، باری باری اگر سب پڑھیں تو سب کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھی تھی، لیکن اس وقت سرچ کی ہے تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن ہو سکتا ہے آپ سرچ کریں تو انگلش ورژن بھی مل جائے، تو اردو یا انگلش جو بھی مل جائے سب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ میرے ساتھ ایک مل کے وعدہ کر لیجئے کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مل بیٹھنا اس لیے ہے کہ ہم اس محبت کو دلوں کے اندر جگائیں، اور آپ خود اس کتاب کو لے کر بیٹھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ شیخ ابو بکر جابر الجزائری اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں اور ایڈوائز کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب بھی گھر والے بیٹھیں یا کسی بھی مقام پر لوگ بیٹھیں تو اس کتاب کا کوئی نہ کوئی صفحہ اس وقت سارے مل کے ضرور پڑھ لیں۔ ریلی محبتوں میں بے پناہ اضافہ کرنے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور میں
چاہتی ہوں کہ آپ اس کتاب سے ان دنوں میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کون شریک تھے؟ خواتین میں سے کون کون تھا؟ آپ کے ساتھ کون خواتین گئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں شامل تھیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت عاتقہ، یعنی یہ آپ کی پھوپھیاں تھیں جو اس نکاح میں شریک تھیں. اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ عرب خواتین کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اور اسی طرح سے آپ کے چچا اس میں شامل تھے. یہ خاص سلسلہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور زیادہ امیجن کرنے میں ہیلپ کرے گا نا کہ نکاح اگرچہ یہ نبوت سے پہلے تھا لیکن ہم نبوت کے بعد والے نکاح بھی دیکھیں گے کہ وہ نکاح کیسے ہوئے تھے. یہ تو پہلا ولیمہ تھا، گوشت کھلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے کے لیے اگر 2 اونٹ قربان کیے تھے تو ظاہر ہے بعد والوں کے لیے بھی اس میں ایک ایگزامپل تو ہے. اور اسی طرح سے بعد کے ولیموں میں ایک ولیمہ تو آپ کا ایسا ہوا تھا کہ اس موقع پر چونکہ سفر کے دوران ہوا تھا اور آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ خیبر سے، تو اس موقع پہ ام سلیم نے ایک میٹھا بنایا تھا، حلوہ، جس کے لیے سب لوگوں کے پاس کسی وقت ستو تھے، کھجوریں تھی، ساری چیزیں جب ملا دی تو اس کا حلوہ انہوں نے بنایا اور سب نے مل کے کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر. ایسے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً کوئی 20 years ago. مجھے اس بارے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ جس طرح سے بھی لینا چاہتے ہیں یکجا ایسی انفارمیشن نہیں ملتی جس سے یہ پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسے ہوئیں، پیغام کیسے بھیجا تھا، پھر آگے سے جواب کیا ملا تھا، پھر اس کے بعد نکاح کے دن پہ کیا کیا کام ہوئے تھے، اور پھر نکاح کے موقع پہ کیا کھانا بنا تھا، اور پھر آپ کا ولیمہ کیسے ہوا تھا، حق مہر کتنا رکھا گیا، اور آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے موقع پر آپ کی کیفیت کیا تھی. تو ہر نکاح اپنی نوعیت کا جداگانہ نکاح ہے، لیکن موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید بات چیت کریں گے. سورہ الحجرات کی آیت کے حوالے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں. یہ آج کی اور ہر سیرت کے نشست کا ایک خاص موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند تھی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایمان سے محبت تھی؟ یقین ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ آپ کی محبوب چیز ایمان تھی. اب مجھے یہ بتائیے، اللہ پاک کا تو یہ حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر اللہ سے محبت کریں گے نا، آپ اس محبت میں والہیت تک پہنچ جائیں، اس محبت میں آپ کی کیفیت بدل جائے. اس محبت کے بہت سارے سٹیپس ہیں، 8 سٹیپس ہیں، 8 منزلیں ہیں اس محبت کی. آپ اللہ تعالیٰ سے انس چاہیں تو آپ کو دنیا سے بھاگیں گے کہ آپ کو تنہائی عزیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والہیت ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اور مراحل. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں کہ دنیا کی کوئی اور چیز اتنی محبوب نہ رہ گئی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے تب محبت کرے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تب آپ کے گناہ معاف کرے گا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فالو کرنا ہے نا، تو آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کریں گے؟ ایمان، ایمان سے محبت.
ایمان سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے اور اللہ تعالی سے محبت کا تقاضا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان کی محبت کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں ایمان کو محبوب کر دے, ہمارے لیے ایمان سب سے زیادہ عزیز ہو جائے اور اس کو ہمارے سینوں میں مزین کر دے, ہمارے دلوں میں مزین کر دے. اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے, یا ایمان ایک بار زبان سے کچھ الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے؟ کیا ایمان ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے؟ یقیناً یہ ایسے سوالات ہیں جو جواب چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے سوال سے ہی ہمیں آغاز کرنا چاہیے. ایمان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان قول کا نام بھی ہے اور عمل کا بھی. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے الایمان هو القول والعمل, کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی. اب یہ پہلی بات اس حوالے سے ہے کہ جب آپ ایک چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ صرف زبان سے کہی ہوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارا عمل بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمل دل کا بھی ہوتا ہے, عمل زبان کا بھی ہوتا ہے, عمل اعضاء کا بھی ہوتا ہے. تو ایمان کا تعلق ہمارے تمام اعضاء کے ساتھ ہے, ہمارے تمام اعضاء سے متعلق ہے. ایمان کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ اطاعت والے کام کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے, نافرمانی کے کام کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نیکی کی مجالس میں بیٹھنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے؟ کیونکہ اس وقت انسان کی کیفیت فرق ہوتی ہے. آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام حنزلہ تھا. وہ ایک بار حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ میری کیفیت بڑی فرق ہے, نافق حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی کیفیت بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے قریبی ساتھی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری کیفیت بھی ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی. دونوں رسول اللہ کی مجلس میں گئے اور سیدنا حنزلہ نے بے اختیار کہنا شروع کر دیا تکلیف, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ. آپ نے پوچھا حنزلہ کو کیا ہوا, حنزلہ کیوں منافق ہو گیا؟ تو سیدنا حنزلہ نے کہا کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت فرق ہوتی ہے, جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی, بیوی بچوں کے درمیان, کاروبار میں, اور جانے جو بھی جس حساب سے بھی انسان زندگی گزارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حنزلہ سے کہا یا حنزلہ ساعتم وساع, اے حنزلہ ایک گھڑی کی بات ہے, ایک گھڑی کی بات ہے. ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی غفلت کی ہوتی. تو جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے, اور جب غفلت کی گھڑی آتی ہے تو ایمان گھٹ جاتا ہے. تو میں نے یہ دلیل کے طور پر حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس چیز کو پریکٹیکلی صحابہ کرام کیسے ایکسپیرینس کرتے تھے. تو یہ ہر انسان کے ساتھ گزرنے والا معاملہ ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اس کے حبیب کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتا, وہاں ایمان بڑھتا ہے. اور عام حالات میں جب انسان پر غفلت آ جاتی ہے تو ایمان گھٹ جاتا ہے. رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. بہت پیاری آیت ہے, سورہ الفتح کی آیت نمبر 4 ہے. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ
ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے؟ اور پانی پانی کو کھینچتا ہے. یعنی جب بہت بارشیں ہوتی ہیں تو پھر اور بارش آتی ہے، پھر اور بارش آتی ہے. اور جب پیسہ ہوتا ہے تو پیسے سے اور پیسہ آتا ہے، اور ایمان ہوتا ہے تو ایمان کی وجہ سے اور ایمان بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اسی طرح سے جہنم کے داروغہ فرشتوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دیا. سورہ المدثر میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ اس وجہ سے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور مومنوں کا ایمان مزید بڑھ جائے. تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جب انسان جاہل ہوتا ہے، تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی ماں سے کرتے ہوں گے، بہنوں سے کرتے ہوں گے، بیویاں شوہر سے محبت کرتی ہیں، اور رشتے ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں، جو لوگ پسند ہوتے ہیں، انسان ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اگرچہ اس کا ذاتی رجحان نہ بھی ہو. کیونکہ مومن یہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بکا ہوا ہوں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنانا ہے اور اس کی ناپسند سے بچنا ہے. من احب للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے نفرت کی، وآتى للہ. آپ کتنے لوگوں کو گفٹ دیتے ہوں گے، آپ کتنے لوگوں پر اور کتنی جگہوں پر مال لگاتے ہوں گے، شادیوں پہ، عام حالات میں، شاپنگ کرتے ہوئے، سیزن آ رہا ہے سیزن کے کپڑے خریدتے ہوئے. وآتى للہ، جس نے اللہ کی محبت میں دیا، خواہ کسی انسان کو دیا یا جانور کو دیا. اب دیکھیں جس کو ترس آتا ہے، جو کسی کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر پانی پلا دیتا، اللہ تعالیٰ قدر نہیں کرتا. کسی کتے کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو کچھ کھلا دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ترس آتا ہے نا اس کے دل میں. پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میں وہ کچھ پہنچا دوں جو اس کے پاس اس کی کوشش سے نہیں آیا. وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا. دل تو بہت کرتا ہے کہ یہ پیسہ سارے کا سارا لگا دیں فلاں چیز پہ، فلاں پہ. جیسے آج کی جنریشن سارا پیسہ کھانے پہ لگانا چاہتی، لباس پہ لگانا چاہتی. وَمَنَعَ لِلَّهِ، کتنی جگہوں سے رکنا ضروری ہے. اللہ کی خاطر روک لیا، دل چاہتا ہے لیکن اللہ پاک کی طرف نظر جاتی تو بندہ کہتا ہے نہیں، یہ یہاں نہیں لگانا. بہت اور مقامات ہیں لگانے والے. ہمارے زمانے کے لوگ سخی کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر نہیں دیتے اور اللہ کی خاطر روکتے نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں روکنا بہت ضروری ہے. جب انسان اللہ کی خاطر روکتا ہے نا، فضول خرچی کرنے سے رک گئے تو مال تو بچ گیا. تو اب وہ آتى للہ ہی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر دینے کے قابل ہو سکتا ہے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ 4 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایمان مکمل ہو سکتا ہے. اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لینا. تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، پورا کر لیا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4681 نمبر پر، اور بہت پیاری روایت ہے. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی گئیں. من کن فیہ، جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں، وجد حلاوت الایمان،
وہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو، چاشنی کو پالے گا. آپ کے پاس ایمان ہوگا نا تو آپ کا دل چاہے گا اس ایمان میں مزید اضافہ، ایمان کا مزہ مجھے ملے. آپ چاہتے ہیں آپ کو ایمان کا مزہ ملے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں، آپ کا کلام ہے وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز، جان، مال، ماں باپ، برادری، سیادت و قیادت، لیڈرشپ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، والدین سے، اولاد سے، سارے انسانوں سے، سارے جہان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اسے زیادہ محبوب ہو جائیں. اگر کسی کو محبت ہو جائے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر، تو وہ ایمان کے مٹھاس کو پالے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ کا کہا ہوا سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وجد حلاوت الایمان. اور دوسری بات ہے جو آپ نے فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے. یہ بھی پہلی حدیث کے موافق ہے. اور کفر میں پلٹ جانے کو ٹھیک اسی طرح ناپسند کرے جس طرح اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد ایک تو ایمان کے مقابلے میں کفر ہے نا. تو جو ایمان لا چکا وہ ایمان والے اعمال کے مقابلے میں کسی ایسے کام کی طرف رخ کرنے سے بھی اتنی نفرت کرتا ہے جیسے کوئی اسے آگے بڑھ کے آگ میں پھینک رہا ہو. تو جیسے کوئی آگ سے بچتا ہے اسی طرح سے وہ کافرانہ کاموں سے بھی بچتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسے کام ہیں جو ہماری جنریشنز میں بہت پاپولر ہو گیا اور وہ کافرانہ کام ہے؟ کوئی کام ایسے ہیں جو مسلمانوں میں کامن ہے، یعنی کافروں اور مسلمانوں میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں. تو آج آپ غور کیجئے گا وہ کون کون سے اعمال ہیں. تو کافرانہ کاموں سے اتنی نفرت کرنی ہے انشاءاللہ، کاموں سے اتنی نفرت کرنی ہے انشاءاللہ، کاموں سے اتنی نفرت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، شاخیں ایمان کی، اور اس کا افضل حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ادنا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز، کانٹے پتھر وغیرہ ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، دہرائیے گا. اب یہ بات یاد رہے گی نا انشاءاللہ. یاد کرنا ضروری ہے نا، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے ایک کان سے جاتی ہے دوسرے سے نکل جاتی ہے، جو دل میں بس جاتی ہے وہ زندگی میں آ جاتی، عمل میں آ جاتی ہے. اور جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس کی روایت بخاری کی ہے، حدیث نمبر 16 ہے، اور جو دوسری پڑھی ہے مسلم کی 153 نمبر روایت ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے. ایمان کے حوالے سے بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ ایمان کی 6 قسمیں ہیں، 6 ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان.
یہ ایمان کے ارکان ہیں، حصے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ تعالی پر ایمان. اللہ تعالی پر ایمان کو توحید کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے یکتا اور حقدار ماننا. اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب ہے ایک اللہ کا حق ہے عبادت، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کا حقدار ماننا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی یعنی توحید کی 3 قسمیں. یہ بات ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو آپ انشاءاللہ اپنے دل میں رکھیں گے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے توحید الوہیت، دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اب الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے اور اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ توحید الوہیت کے بارے میں خصوصی طور پر جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن باقی اقسام بھی اسی طرح سے توجہ طلب ہے. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے تمام افعال اور اعمال کے لیے ایک ماننا. سارے عبادت کے جتنے کام ہیں نا اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دینا، یہ توحید الوہیت ہے. اب یہ اعمال انسان کے دل سے بھی ہوتے ہیں، اس کی زبان سے بھی ہوتے ہیں، اس کے مال سے بھی ہوتے ہیں، اس کے جسم سے بھی ہوتے ہیں. جتنے بھی عبادت والے کام ہیں ان کو ایک اللہ تعالی کے لیے ماننا توحید الوہیت ہے. اگر آپ اس پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مال کے بارے میں حکم دے سکے یا جس کے لیے ہم اپنے مال کو وقف کر سکیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، دل، زبان اور اعضاء یعنی پورے جسم کے ساتھ اور مال کے ذریعے سے جو بھی عبادت کی جاتی. مال کے ذریعے سے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقات. تو زکوٰۃ اور صدقات اللہ تعالی کے لیے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ دل سے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ دل سے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ جی، توکل دل کی عبادت ہے، اخلاص سب سے پہلے. سورہ البینہ میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خالص یعنی اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایک بھی ہمارے دل میں بڑا نہ ہو. یہ اخلاص دل کی عبادت ہے اور انسان کو ہر جگہ خالص کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کام کے بارے میں آپ کو پتا ہے جب لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. تو کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک کام کریں اور آپ کو اپریشیٹ کیا جائے تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی، شرک اصغر ہے. میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے. اخلاص، توحید رسول اللہ کو بہت پسند تھی. توحید ہی پر ہے نا ہم الحمدللہ. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری ساری عبادات، ہمارا دل، ہماری زبان اور ہمارے اعضاء اور ہمارا مال اللہ رب العالمین کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے کہا تھا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب
سب اللہ رب العالمین کے لیے، یہ اخلاص ہے۔ لیکن دل کی اور بھی بہت سی عبادات ہیں، تو دل، زبان، اعضاء یعنی جسم اور مال، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان سے جتنے اعمال اور افعال عبادت کے لیے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہوں، یہ توحید الوہیت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز عبادت ہے۔ نماز میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں باندھ سکتے۔ کیا لوگ باندھتے ہیں؟ لوگ باندھتے ہیں اپنے حکمرانوں کے سامنے۔ تو اللہ کے آگے آپ نے ہاتھ باندھے ہیں نا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ رکوع میں جھکتے ہیں نا، لیکن کوئی بزرگ بیٹھا ہو تو آپ اس کے سامنے بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نماز کی عبادت میں جو حیت آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ پھر آپ جاتے ہیں سجدے میں، سجدے کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر، گھٹنے آپ کے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ گھٹنے ٹیک کر کسی کے آگے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ آپ ایسے تو اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا پریکٹیکلی پتہ چلا نا نماز۔ اب نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو نماز اپنی تمام حیتوں، تمام ارکان کے ساتھ صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسری چیز، جیسے جانوروں کا ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جانور کی قربانی ہوگی صرف اللہ کے لیے۔ اسی طرح نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے دعا، یہ دعا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی، دعا اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، آپ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور سے نہیں۔ اسی طرح سے امید باندھنا، تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے امید ہوتی ہے نا، بیٹے سے امید ہوتی ہے کہ ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہماری اسی طرح ہماری کیئر کرے گا جیسے بچپن میں ہم نے کیئر کی تھی۔ یہ امید باندھیں گے تو پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ امید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک لڑکی ہے جو شادی کے دن اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی ہے، اور جب شوہر کے لیے تیار ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں جس طرح سجی بنی ہوں، میں نے زیورات پہنے، میں پھولوں سے، خوشبو سے، زیورات سے لدی پھندی، اور میرا ڈریس اتنا خوبصورت ہے، ضرور میرے شوہر کے دل میں میری محبت داخل ہو جائے گی۔ تو جب وہ یہ سوچتی ہے اور پھر اس کا شوہر اس کی طرف ویسے توجہ نہیں کرتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے جس کی خاطر اتنا کچھ کیا وہ مجھے اس طرح ویلیو نہیں کر رہا۔ تو اس نے بھلا دیا کہ محبت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے اس نے دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، سبحان اللہ، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ لیڈرشپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور لیڈرشپ بھی کن کے لیے؟ متقی لوگوں کا امام بنا دے، کہ لوگوں کو تقوی کے لیے گائیڈ کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا اور توکل، یعنی یہ دل کی عبادت ہے نا، اللہ پر اعتماد کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو خوف کھائے وہ تیرا معبود، جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، اور
جس پر توکل کرے، جس پر تو اعتماد کرے، وہ تیرا معبود ہے۔ جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں وہیں سے ٹھوکر کھاتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی غلطی کیا تھی۔ تو یاد رکھیے گا توحید کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جیسا بھی کسی پر اعتماد نہ کریں۔ ایک اللہ پر اعتماد کریں گے وہ آپ کے اعتماد کو کبھی توڑے گا نہیں، کیونکہ اس نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت کے اختتام پر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ پر اعتماد کر لیں، اللہ سے محبت کر لیں، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ سے امید باندھیں۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں کیسے ہوگی؟ اسے دل میں بسا کے۔ کیا آپ جانتے ہیں رغبت رکھنا؟ کیا آپ کو کسی چیز سے رغبت ہے؟ اچھے کھانے سے رغبت ہے؟ ہونی چاہیے۔ اصحاب کہف کو بھی بڑی رغبت تھی، 309 سال کے بعد اٹھے اور سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اچھا کھانا کہاں سے ملے گا۔ لیکن مومن کے دل میں سب سے زیادہ رغبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے اپنے نبی کو، اور وہ حکم سب کے لیے ہے۔ جانتے ہیں کس صورت میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ آپ اکثر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ رغبت کے لفظ سے آپ ناشنا نہیں ہیں۔ راغب ہونا، دل کا جھکاؤ ہونا، دل کا میلان ہونا، اسی طرح خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رغبت کسی اور سے ہوگی تو یہ توحید نہیں ہے۔ آپ کی رغبتیں اللہ کی جانب ہوں۔ کسی کو جیولری میں رغبت ہے، کسی کو لباس میں رغبت ہے، کسی کو کاروبار میں رغبت ہے، کسی کو کھانا بنانے میں رغبت ہے، کسی کو بننے سنورنے میں رغبت ہے۔ اصل رغبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے، باقی سب کچھ نیچے۔ اگر کوئی چیز اوپر آئے گی، کوئی رغبت اوپر آئے گی تو یہ توحید نہیں ہے۔ تو مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے رغبت ہوتی ہے تو وہ ہر اس چیز سے رغبت رکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو رغبت ہے، اور ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو رغبت نہیں ہے۔ اس لیے رغبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر رہبت جو ہے نا، یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے، جیسے راہب، عیسائی راہب، ہم نے بحیرہ راہب کے بارے میں پڑھا۔ راہب اسے کہتے ہیں جو خوفزدہ رہتا ہے۔ جانتے ہیں کس سے؟ دنیا سے۔ رہبانیت کہتے ہیں مسلک خوف زدگان، رہبت کہتے ہیں دل کا خوف کہ کہیں میں دنیا میں نہ الجھ جاؤں، کہیں میں یہاں نہ الجھ جاؤں، یعنی اللہ رب العزت کی جانب زیادہ رجحان ہونے کی وجہ سے جس کا دل ڈرتا رہتا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سے اتنی رغبت ہو جاتی کہ ذرا سا وقت ادھر ادھر ہونے لگے تو ان کا دل خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جانے مجھ سے چھوٹ ہی نہ جائے۔ رہبت اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا جھکاؤ، مدد مانگنا، استغاثہ اسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ اب مجھے یہ بتائیے کون سی چیز بیچ میں رہ گئی؟ یعنی ہر چیز آپ اپنے رب سے مانگو۔ آپ اگر اپنی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو کمیاں یہاں نظر آئیں گی، اور یہ ایسے عمل نہیں ہے کہ میں نے بول دیا اور آپ کو آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ابھی صرف ہم نے اسے دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں علم حاصل کرنا تو آپ کا فرض ہے۔ آپ ضرور اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ ابھی ہم ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم گفتگو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو ایک پورا موضوع ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم الگ الگ بات چیت کریں۔ ہاں، آپ لوگوں میں سے کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو ہماری ویب سائٹ پہ ایسے لیکچرز موجود ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں۔ اعمال القلوب کے نام سے یہ لیکچرز موجود ہیں،
خوف پر بھی، خوف الہی پر بھی، محبت پر بھی، امید باندھنے پر بھی. انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، انسان کام بھی کر رہا ہو تو ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. سم ٹائمز جب آپ کی دلی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی تو ایسی چیزیں پھر آپ کو اچھی لگنے لگیں گی انشاءاللہ. تو عبادت کی ان ساری قسموں کا ایک اللہ کے لیے مخصوص کر دینا توحید الوہیت ہے. اب بات کلیئر ہو گئی نا توحید الوہیت کی؟ الحمدللہ. اسی طرح توحید ربوبیت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے تمام کاموں میں یکتا ماننا کہ اس جیسے کام کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام نقص اور عیب سے پاک ہیں اور دائمی کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. جیسا کہ پیدا کرنا تو اللہ ہی کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے. اس پر تو کافر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے. بگ بینگ ہوا تھا تو کائنات وجود میں آئی کیسے تھی؟ جواب نہیں ہے. تخلیق کرنے والے کے بارے میں کوئی دوسری آپشن کسی نے نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا تو فلاں نے تخلیق کیا. ہاں ایک نئی چیز گھڑ لی، خود سے خود ہی ہو گیا. وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ خود سے موجود ہے، اس کے سوا کوئی چیز خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. اسی طرح سے رزق دینا، پھر زندہ کرنا، موت دینا، اور موت دینے کے بعد جسموں کو دوبارہ پھر سے زندگی عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. تو آپ اپنا جائزہ لیجئے ہر جگہ پر. کیا آپ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا؟ اب سوچیں کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہیڈ ہونا یا کسی حکومتی عہدے پر کوئی شخص ہو اور کسی کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہو، اس کے سامنے لوگوں کی گھگی بن جاتی ہے، لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، خوف کھانے لگتے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے، ہماری جو ضرورت یا ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے وہ وہیں نہ رہ جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑا یہ ایک عجیب بات کہی جاتی ہے. یہ سچا واقعہ ہے. کسی جگہ پر جیسے نارملی لوگ اپنے ڈپارٹمنٹل ہیڈز کو انوائٹ کرتے رہتے ہیں، تو کسی نے اپنے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کی ناک اتنی بڑی ہے کہ آپ دیکھ کر پریشان نہ ہونا اور تذکرہ بھی نہیں کرنا، اس طرح تو وہ خفا ہو جائیں گے. تو ہم نے جس مقصد کے لیے انہیں بلایا وہ پورا نہیں ہوگا. اب بیوی کو اس نے اتنی بار کہا ناک کا کوئی ذکر نہیں کرنا، ناک کا ذکر نہیں کرنا. ہوا یہ کہ جب بیوی نے، ہمارے ہاں مخلوط مجالس تو ہوتی ہیں، بیوی جب چائے بنانے لگی تو اس نے کہا کہ چینی ڈالنے کے لیے پوچھا کہ کتنی چینی ڈالوں، تو کہنے لگی آپ کے ناک میں کتنے چمچ چینی ڈالوں. کب بھول گئی اور ناک یاد رہ گیا. یعنی اتنا زیادہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں سم ٹائمز نا، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی. تو انسان کا خوف، کسی حکمران کا خوف، کسی بڑے مالدار شخص کا خوف، یا دنیا کی کسی بڑی ہستی کا خوف، وہ کتنا ہی کوئی بڑا ہو، جب کسی کا خوف دل کے اندر ہوگا تو اس کا مطلب ہے توحید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننے کا ایک مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اعتبار سے، جیسے توحید ربوبیت میں خالق، رازق، اور اس کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، اور اس کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دے گا. تو جو عقل مند لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہیں بھولتا. آپ یاد کرتے ہیں موت کے بعد میری کیا حالت ہوگی، میرے جسم کے ساتھ کیا بنے گی. ابھی میں آنے سے پہلے کسی ڈیڈ باڈی کو غسل دیا جا رہا تھا تو میں بھی اپنے حصے کا پانی ڈال کر آئی جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا. اپنے آپ کو انسان اس جگہ پہ رکھ کے دیکھے کہ کل میں نے بھی اسی حالت میں ہونا، بے جان،
نہ اپنی مرضی سے ہل سکتے ہیں. کون ہے جو اپنے جسم کو ایسے ٹچ کرنے دے؟ زندہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہوتے ہوئے کون چاہتا ہے کہ اسے کوئی اور غسل دے؟ تو جب کوئی اور غسل دیتا ہے تو اس کے ذہن میں کتنی باتیں آتی ہیں اس کے حوالے سے. اپنے آپ کو اس تختے پہ لیٹا ہوا دیکھیے، پھر اپنے آپ کو قبر میں دیکھیے، پھر قبر کے اندر اپنے گوشت کو، سکن کو جھڑتا ہوا، پھر صرف ہڈیوں میں دیکھیے، پھر ہڈیوں کو بھی بوسیدہ ہوتے دیکھیے. تو رسول اللہ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہیں بھولتا. صحابہ کرام نے پوچھا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے، مردوں میں شمار کر کے رکھتا. یعنی وہ دنیا اور دنیا کی زندگی کی چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ موت اور موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. قرآن حکیم یا صحیح احادیث میں جو کچھ اللہ رب العزت کے بارے میں آیا ہے اسے ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات جو اس نے خود بیان کی ہیں یا جن کی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، ان صفات کی کیفیت اور حالت بیان کیے بغیر، ان کی مثال دیے بغیر، ان کی تشبیہ دیے بغیر، ان کی تعویل کیے بغیر، ان میں تحریف کیے بغیر، انہیں معطل مانے بغیر اسی طرح سے مان لینا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے اس کے رسول نے بتایا. اپنی جانب سے اس کی کوئی اور توجیہ نہ کرنا حرام ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں. جس نے بتایا اس کی بات ماننی لازم. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اب کوئی یہ کہتا ہے ہاتھ سے تو انسان قوت والے کام کرتا ہے، تو ہاتھ سے مراد قوت ہے. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا. تو ہمیں کہا گیا ہاتھ ہے، ہم نے مان لیا ہاتھ ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں. ہمیں پتا چلا چہرہ ہے، چہرہ ہے، کیسا ہے نہیں جانتے، نہیں ایک لفظ بھی کہہ سکتے، کہیں گے پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، کیسی ہے نہیں جانتے. تو کتنا سادہ ہے ہمارا دین، جو کہا ہے اسے مان لو، اور جو نہیں جانتے اس کے بارے میں خاموش رہو، ذہن بھی خاموش رہے، اپنی جانب سے وضاحت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اسی طرح ماننا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے. اصل بات یہی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی. آپ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے. جب آپ ایسا کہیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بصارت کو لمیٹڈ کر دیا نا. جبکہ اللہ تعالیٰ تو زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے کسی کیڑے کو بھی دیکھتا ہے جس کو مائکروسکوپ سے شاید بہت سٹرونگ مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکے. تو ہماری بصارت سے تو بہت ساری چیزیں دور ہیں. اللہ کی بصارت ہم جیسی نہیں ہو سکتی. ہاں وہ دیکھنے والا ہے لیکن اس کی قوت لامحدود ہے. اسی طرح سے اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ وہ سننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور رب العزت نے اپنی ذات کا جو تعارف کروایا اس پر بات ہی ختم ہو جاتی. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ پر ایمان کے بارے میں ہم نے دیکھا، انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے ایمان کے بارے میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.